کے لیے ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بانیان مجلس کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد صلوات وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ سورہ مبارک نحل میں کلام پاک کا 16واں سورہ وافی ہدایہ اور اس کی آیت کا نشان 97، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو کوئی بھی عمل صالح کو انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور صاحب ایمان بھی ہو، تو ہم انہیں بہترین زندگی عنایت فرمائیں گے، ہم انہیں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور کلام پاک کی یہ عظمت ہے اور یہ طریقہ ہے کلام پاک کا کہ جہاں پر بھی کسی مطالب کو خلاق عالم کو زور دینا ہو یا خداوند کریم یہ چاہتا ہو، یقیناً ہر آیت ہر بان کے لیے خلاق عالم یہی چاہتا ہے کہ انسان اس کو فراموش نہ کرے، لیکن بعض جگہ پر کلام پاک میں تاکیداً کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ انسان کو بار بار وہ چیزیں بیان کی گئیں تاکہ انسان اپنی زندگی میں کبھی ان کو فراموش نہ کرے۔ تو اس کا ایک طریقہ کلام پاک کا یہ ہے کہ کلام پاک ان الفاظ کی تکرار فرماتا ہے، دوسرے مقام پر بھی اسی الفاظ کو خلاق عالم بیان فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو اس امر کی عظمت کا احساس ہو جائے۔ تو اس مقام پر ارشاد فرمایا فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور صاحب ایمان بھی ہو، تو ہم انہیں بہترین زندگی، پاک و پاکیزہ زندگی عطا فرمانے والے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ مومن میں انہی الفاظ کے ساتھ ارشاد ہوا
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن يدخلون الجنہ فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون بغیر حساب. جو لوگ صاحبان ایمان ہیں، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، چاہے ان میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں اور وہ مومن بھی ہوں، تو ان کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے، ان کو ہم جنت میں داخل کر دیں. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ہم انہیں جنت میں داخل کر دیں گے اور انہیں بے حساب رزق عطا فرمائیں گے. یرزقون بغیر حساب، جس کا کوئی حساب نہیں، ایسا رزق وافر ہم انہیں عطا فرمائیں گے. تو آپ نے دیکھا یہ دونوں آیتیں، اور کلام پاک میں بہت ساری آیات میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں. عمل صالح کرنے والا مرد ہو اس کی بھی جزا ہمارے پاس ہے، عورت ہو اس کی بھی جزا ہمارے پاس ہے، اور ان کو ہم بہترین زندگی کی بشارت دے رہے ہیں کہ ہم انہیں بہترین زندگی عطا کریں گے. تو یہ آیت ان معاشرتی جس ماحول میں کلام پاک نازل ہوا تھا، وہاں پر عورت کو جس قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عورت کی جو تذلیل کی جاتی تھی، قرآن مجید ان کے تمام امور کو ختم کرتے ہوئے ایک نیا منشور ان کو عطا کر رہا ہے کہ تم عورت کو کمتر سمجھتے ہو، تم عورت کو عزت کو کم سمجھتے ہو، مرد کے مقابلے میں اس کے تقابلی معنی میں اس کو وہ عزت نہیں دیتے جو دینا چاہیے، مگر اسلام اس کو وہ عزت و مقام عطا کرتا ہے. ہم اسے وہ عزت و مقام عطا کرنے والے ہیں، کوئی فرق نہیں. ہاں ذمہ داریوں میں جسمانی حیثیت سے ذمہ داریوں میں یقیناً فرق ہے، جسمانی حیثیت سے. اور یہ جیسا کہ آپ بارہا سن چکے ہیں، جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، جس کے حقوق زیادہ ہیں اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. مرد کی چونکہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں لہذا اس کے حقوق بھی زیادہ ہیں، عورت کی ذمہ داریاں کم ہیں لہذا حقوق بھی کم ہیں. لیکن یہ حقوق اور ذمہ داریاں انسان کے اس بارے میں آڑے نہیں آتی کہ وہ اپنی روحانی ترقی کو کر سکے. مرد رہتے ہوئے اگر چاہے تو روحانی ترقی کو پا سکتا ہے، عورت رہتے ہوئے روحانی ترقی کا حامل ہو سکتی ہے، روحانی ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں. یعنی مرد کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. جب ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو حقوق بھی زیادہ ہیں. تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کی، مرد کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ویسے ہی ہے. عورت کی چونکہ ذمہ داریاں کم ہیں لہٰذا وہ کم معنوں میں اکاؤنٹیبلٹی بھی اس کی کم ہے، وہ اس معنوں میں اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. تو اس کی ترقی کے برابر مواقع قرآن مجید نے عطا کیے ہیں. اور اس مقام پر نہیں، دوسری منزل پر ارشاد ہوا سورہ آل عمران میں. اللہ کے عالم ارشاد فرما رہا ہے، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. فاستجاب لهم ربهم انا لا اضيع عمل عامل منكم ذکر او انثى، ہم قبول کرنے والے ہیں. فاستجاب لهم ربهم، تمہارا رب قبول کرنے والا ہے، قبول کرتا ہے ان اعمال کو کہ جن کو تم عملیت کی منزل پر لاتے ہو. اور اس بارے میں ہمارے پاس کوئی بارے میں تخصیص نہیں ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ذکر او انثى. کس بارے میں ہمارے پاس کوئی تخصیص نہیں ہے. جو کوئی بھی عمل کرے گا فاستجاب لهم، تمہارا رب اسے قبول کرنے والا ہے. ہم اخلاص عمل کو دیکھتے ہیں، ہم عمل کے خلوص کو دیکھتے ہیں اور اس کے لحاظ سے عطا کرتے ہیں. یہاں پر مرد اور عورت میں کوئی تخصیص نہیں ہے. جو بھی عمل خلوص کے ساتھ کرے گا فاستجاب لهم، اللہ کے عالم کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا شرف یقیناً حاصل کرنے والا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ آیات وافی ہدایہ واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہی ہیں کہ کوئی تقسیم نہیں ہے. اور یہ قرآن مجید جس کا مقصد ہدایت ہے، قرآن کیوں نازل ہوا؟ ہدایت کے لیے، تاکہ انسانیت راہ نجات کو حاصل کر لے قرآن کی ہدایت کے ذریعے سے. یہی قرآن مجید کا مقصد. اور اسی کے لیے اللہ کے عالم نے انتظام فرمایا. فقط کتابی ہدایت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کے عالم نے اس کتاب کے لیے منتخب کیا قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حضور اکرم کے قلب کو منتخب کیا. اور یہ قرآن آپ کے
قلب مطہر پر اللہ کے عالم نے نازل کیا. اور اسی لیے فقط بتا دیا کہ ہمارے حبیب کا کام فقط یہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ قرآن تم تک پہنچا دے. سورہ رحمان خود اس بات کا گواہ ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خدا وہ ہے رحمان، خدا کی ذات ہے جس نے انسان کو خلق کیا. کاغذ کتاب کی تعلیم نہیں دی، بیان سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، مطالب کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری ہے. خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو پہنچایا، الفاظ کو پہنچایا. اگر پیغمبر اکرم نہ ہوتے دنیا تشنا رہ جاتی. معنوی قرآن کو کوئی سمجھ نہیں پاتا. یہ احسان ہے پیغمبر اکرم کا. جب قرآن پیش کیا تو اس کے ساتھ آیات کی تشریحات کو بھی پیش کرتے رہے. ہم پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن اپنے مقام پر کافی ہے تو قرآن سے آپ نماز ہی بتا دیجئے. ایک 2 رکعت نماز جو فجر کی نماز ہے، چلیں 4 رکعت 3 رکعت کو چھوڑ دیں، ایک 2 رکعت نماز فجر کی نماز ہے، اس کا طریقہ کلام پاک سے آپ بتا دیں. کلام پاک نے ذکر کیا صلاۃ کے عنوان سے، رکوع کا بھی ذکر کیا ہے، سجدے کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہ الگ الگ معنوں میں ذکر کیا، الگ الگ جگہ پر ذکر کیا. اب اگر آپ انسان کوئی جمع بھی کر لے، کس کو آپ نے قرأت کو دیکھ کر جمع کر لیا قرأت کو، کہیں آپ نے رکوع کو دیکھا رکوع لے لیا، کہیں آپ نے ذکر کا لے لیا ذکر کو لے لیا، کہیں سجدے کا ذکر ہے آپ نے سجدے کو لے لیا، ان تمام چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیا. مگر یہ چیز مرکب کب بنے گی؟ کیا انسان پہلے قرأت کر لے، پھر سجدہ کر لے، پھر رکوع کر لے، نماز ہو گئی؟ جو قرآن نے کہا سب ہو گیا، لیکن کیا نماز ہوئی؟ نہیں. تو پتہ چلا قرآن کو دیکھ کر نماز نہیں ہوتی. جب تک پیغمبر پڑھ کے نہ بتائے نماز نہیں ہو سکتی. جب پیغمبر اپنے عمل سے تشریح نہ کر دے نماز نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ کے عالم نے ہر منزل پر اپنے رسول کا محتاج کیا ہے. آپ نماز کا حکم ہے، نماز پڑھ نہیں سکتے جب تک رسول سے نہ پتہ کر لیں. روزے کا حکم ہے، روزہ رکھ نہیں سکتے جب تک رسول سے نہ پتہ کر لیں. حج و زکوٰۃ کا حکم ہے، حج و زکوٰۃ ادا کر نہیں سکتے جب تک رسول سے نہ پتہ کر لیں. تمام عبادتیں انجام نہیں دے سکتے جب تک رسول سے نہ پتہ کر لیں. رسول سے آ کر پتہ کریں، رسول بتائے تو آپ حجات کی منزل پر آ سکتے ہیں. ہر مقام پہ رسول کا محتاج کیا نا، ہر منزل پر پیغمبر اکرم کے. اور فقط عمل کی عبادتوں کی منزل پر پیغمبر اکرم کا احتیاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عالم یہ چاہتا ہے. چونکہ یہ لوگ گناہگار ہیں، یہ لوگ معصیت میں مبتلا ہیں، لہذا اگر یہ اپنے جیسے کو نمونہ عمل کے لیے منتخب کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی گمراہ کو چن لیں، کسی گناہگار کو چن لیں. لہذا اس منزل پر بھی اللہ کے عالم نے ہم جیسوں کے انتخاب پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس ذات پیغمبر اکرم جس نے ہر عبادت کی تعلیم دی، اسی رسول سے کہا اے میرے حبیب تم ان شخصیتوں کی بھی رہنمائی کرتے چلے جاؤ، تم ان سیرتوں کو بھی بتاتے چلے جاؤ جن سیرتوں پہ عمل کر کے انسان اپنی دنیا کو بھی سدھار سکے، اپنی آخرت کو بھی سنوار سکے. اے حبیب آپ رہنمائی کرتے جائیے، آپ بتاتے جائیے سیرتوں کو، اور ان سیرتوں پہ عمل کر کے انسان اپنی دنیا اور اخبار کو سنوارتا چلا جائے. یعنی انسان کے بہت سارے معیارات ہیں، بہت ساری نسبتیں ہیں، بہت سارے تعلقات ہیں، ہر تعلق کی نسبت سے کوئی نہ کوئی شخصیت موجود ہے. تو پیغمبر اکرم حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم بتا کر گئے، دیکھو اگر باپ کی حیثیت سے کسی سیرت کو دیکھنا ہے تو وہ میری سیرت کو دیکھ لو. اللہ کے رسول کی سیرت موجود ہے. اگر شوہر کی حیثیت سے کسی سیرت کو دیکھنا ہے تو علی مرتضیٰ کی سیرت کو دیکھ لو، علی کی سیرت تمہارے سامنے ہے. اگر اولاد کی حیثیت سے سیرتوں کو جانچنا چاہو تو حسنین کی سیرت تمہارے سامنے موجود ہے. یہ تمام سیرتیں الگ الگ ہیں، مگر جب عورتوں کی منزل آئی تو اللہ کے عالم نے
نے 3 نسبتوں کو ایک مقام پر جمع کر کے کہا، اے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر بیٹی کی حیثیت سے دیکھنا چاہو، اگر ماں کی حیثیت سے دیکھنا چاہو، اگر زوجہ کی حیثیت سے دیکھنا چاہو تو میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فاطمہ زہرا کی سیرت ہے، ان سیرتوں میں جمع ہے، یہ سیرتوں کا کمال ہے، یہ سید عالمیان کی منزل، یہ سید عالمیان کا مقام. اور یقیناً جب کبھی بھی انسا کا ذکر ہو، عورتوں کا ذکر ہو، تو وہاں پر اولین مصداق جو ہیں وہ شہزادی کونین کی منزل ہے، جو نمونہ عمل ہے تمام دنیا کی عورتوں کے لیے. مگر علماء نے یہاں پر بحث کی کہ یقیناً یہ آیت محدود نہیں ہے، کیونکہ آیات یہ صاحبان عارفت جانتے ہیں، صاحبان علم واقف ہیں کہ بہت ساری آیات ہیں کہ جن کا اولین مصداق جو ہے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، لیکن اس کے بعد دوسرے لیول پر، اس کے بعد کے اسٹیج پر بھی مصادیق ہیں. اس پر تفسیر میں علم تفسیر کی بحث ہے، مصادیق موجود ہیں. تو اولین ذکر جو ہے، جو منزل ہے، وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی. مگر خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مرد ہو یا عورت ہو، عمل انجام دے، مومن ہو، ہم انہیں بہترین زندگی عطا فرمانے والے ہیں، بہترین زندگی عطا فرمانے والے ہیں. اب یہاں پر تو روکتے ہوئے ایک بحث کے عورتوں کے لیے نمونہ عمل. اب عورتوں پر ایک نسبت یا ایک امر عورتوں کا جو ہے جسے زوجہ کہا جاتا ہے، بیوی کہا جاتا ہے. اب یہاں پر کیا مرد کے ہم پلہ زوجہ یا عورت کو ان کے ہم پلہ ہونا بہت ضروری ہے؟ تو یہاں پر بحث یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی جب ازدواج کیا تو ایک تو نسل کی بہتری کے لیے، نسل کی بقا کے لیے ہے، اور دوسرے ازدواج مختلف مصالح، مختلف مقاصد کے تحت ائمہ طاہرین علیہم السلام نے فرمائے. تو ہر ازدواج میں یہ چیز مقصد نہیں بنائی گئی کہ کائنات کی افضل ترین عورت کو ازدواج میں شامل کیا جائے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی اس دنیا ظاہر کے قوانین پر عمل پیرا تھے جس پر باقی امت عمل پیرا ہے. تو نکاح کا، شادی کا کبھی مقصد نسل کو پروان چڑھانا ہے، کبھی مقصد کوئی سیاسی ہے، کبھی سیاسی اور معاشرتی مقصد کی وجہ سے بھی عقد کیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور قطمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عقد کیے تو وہاں پر عقد کا بہت سارے مقاصد تھے. کہیں پر جو شادی کی گئی وہ بیواؤں کی پرورش کے لیے کی گئی، کہیں تالیف قلب کے لیے کی گئی، کہیں پر امت کی تعلیم و تربیت کے لیے کی گئی، اور کہیں پر دوسرے مقاصد تھے. تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو تاریخ میں بحث ہے یا جس پر ہمارے پاس بھی اکثر بحث ہوتی ہے کہ جو مرتبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو منزلت تھی، جو شرف تھا، جو مرتبہ و مقام تھا، دوسری ازدواج اس مقام و مرتبے کے حامل نہیں تھیں اور یہ حامل ہو بھی نہیں سکتے. میں نے جیسا کہا کہ دنیا میں جو ظاہری قوانین ہیں اس پر ہی عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب مقصد ایک نہ ہو، مقاصد مختلف ہو، تو لہذا انتخاب بھی مختلف ہوا کرتا ہے.
انتخاب بھی مختلف ہوگا کیونکہ مقصد مختلف ہے. میں نے کہا ایک مقصد نہیں, کہیں تالیف قلب ہے, کہیں بیواؤں کی پرورش ہے, کہیں ہماری تعلیم و تربیت ہے, کہیں دوسرے مقاصد کے تحت پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ جس پر سب متفق ہیں. تو اب انسان سوچے کہ جو بلندی کردار, جو مقام و مرتبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے, اور ازواج مطہرات بھی اس مقام و مرتبے کے حامل ہوں, نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر زوجہ کے رد کرنے میں مقصد دوسرا ہے. مگر ہاں جب کبھی بھی, یہ مقاصد دوسرے ہیں, مگر جب کبھی بھی کوئی ولی الہی, کوئی رسول اپنی نسل کو بقا کے لیے عہد کرتا ہے تو وہاں پر تمام باریکیوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. وہاں تمام باریکیوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. اسی لیے خلاق عالم قرآن مجید ہمارا ایمان ہے کہ خداوند کریم نے اپنی ہدایتوں کو کبھی بھی نجس بطن میں رکھا, نہ نجس صلب میں قرار دیا. ائمہ معصومین علیہ السلام, تاریخ انبیاء, جب کبھی بھی خدا نے ہدایت الہی کے دنیا میں آنے کے لیے منتخب کیا تو پاک صلب کو منتخب کیا, پاک کو منتخب کیا. انتخاب کہاں؟ جہاں نسل بڑھانے کی منزل تھی, جہاں نسل کو آگے بڑھانا تھا, وہاں انتخاب مختلف تھا. لہذا جب خلاق عالم نے اپنی کسی بھی ہدایت کو اس دنیا میں لانے کے لیے انتخاب کیا تو خداوند کریم نے وہاں نسبی شرافت کو بھی پیش نظر رکھا گیا, وہاں علم و حکمت کو بھی پیش نظر رکھا گیا, وہاں کردار کی پاکیزگی کو بھی پیش نظر رکھا گیا. لہذا آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے قیامت تک کوئی ایک ہدایت نہیں ہے کہ جہاں پر خلاق عالم نے کسی نجس بتوں کو انتخاب کیا ہو. نہیں, منتخب کردہ کہ جو بلندی نسب کے بھی حامل ہوں اور کردار میں بھی بلند ہو ہمیشہ رہی. جہاں پر نسل کو بڑھانے کی, بقائے نسل کا سوال آیا, وہاں پر یہ انتخاب کی منزل ہوئی. یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مقصد کے حصول کے لیے عہد کرنا چاہا تو آپ نے کیا الفاظ کہے وہ تاریخ میں ہمیشہ محفوظ ہیں. عقیل کو بلایا اور بلا کر کہا, بھائی میرے لیے کسی ایسے خاندان کا انتخاب کرو کہ جو جری و شجاع و بہادر و پاکیزہ ہو, اور اس خاندان سے ایک ایسی لڑکی کو, عورت کو منتخب کرو کہ جس سے میں عہد کروں تو اس سے ایسا نتیجہ برآمد ہو, ایسا شجاع فرزند پیدا ہو. امیر المومنین کی خواہش, میں نے کہا ازدواج تمام اس منزل پہ نہیں ہے, مگر جہاں پر نسل کی بقا کا تعلق ہے اور اس چیز کا تعلق ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو چنا جائے, تو وہاں پر امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں. پہلا سوال یہ کہ بعد رسول علی کی فضیلت کا کیا کہنا, مقام و مرتبہ علی مرتضیٰ کا کیا کہنا, کیا علی نہیں جانتے ہیں کہ کون شجاع ہے؟ لیکن دیکھیے ائمہ طاہرین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, ہمارے لیے تعلیم و تربیت کے ذرائع فراہم کر رہے ہیں. تو ہم کو بتانے کے لیے یہاں پر مختلف اسباب علماء نے بیان کیے. پہلی چیز یہ کہ مشاورت اس لیے کی, ایک وجہ یہ تاکہ ایسے معاملوں میں آنے والے لوگ بھی مشاورت کیا کریں. مشاورت کے ذریعے سے ائمہ طاہرین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل, وہاں پر ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم کو ایک ذریعہ فراہم کرنے کے لیے تاکہ آپ بھی مشاورت کیا کریں ایسے معاملات کے اندر. امیر المومنین کا ایک وجہ مشاورت کی ہے تاکہ مشاورت کیا کریں. دوسری وجہ یہ کہ امیر المومنین کے اس عمل سے, یعنی حضرت عقیل کو قوسگاری کے لیے بھیجنے کے عمل سے اس کی ایک سنت اور عمل ہونے کی بنیاد پڑی کہ اب اگر کل کسی کو رشتہ ازدواج کو قائم کرنا ہے تو اس طریقے سے بزرگوں کو بھیج کر وہاں پر رشتہ ازدواج کو قائم کیا جائے.
یہ دوسرا طریقہ جن کی منزل پر ہے. اور تیسری منزل یہ کہ امیر المومنین نے بتایا کہ دیکھو جب کبھی بھی تم کسی عمل کے کرنے جاؤ، کوئی کام کرنے جاؤ، تو اس کے ماہر کے ذریعے سے مشورہ ضرور حاصل کر لینا. چاہے نسب کو دیکھنا ہو تو علم انساب کا جو ماہر ہے اس سے رجوع کرو. اگر تجارت کرنی ہو تو جو تجارت کا ماہر ہے اس سے رجوع کرو. اگر علوم دین پتہ ہو تو علوم دین کا جو ماہر ہے اس سے رجوع کرو. یہ دنیاوی اسباب ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے تم پہنچو. اب جو بھی علم کا ماہر ہو اس کے ذریعے سے علم کو حاصل کرو. ایک وجہ. اور چوتھی وجہ یہ کہ حضرت عقیل کی منزل و مقام کو ظاہر کرنا. امیر المومنین جانتے ہیں کہ بعد کا وقت آنے والا ہے جو عقیل کی حیات پر، زندگی عقیل ابن ابی طالب پر طریقے سے اعتراض کرے گا. میرے مولا نے اپنے عمل کے لیے بتا دیا کہ علی کو عقیل پر اتنا بھروسہ ہے کہ عباس جیسے بیٹے کی خواہش کے لیے اگر ماں کا انتخاب کرنا ہو تو ہم عقیل کو بھیجتے ہیں. ان کے انتصاب پہ ہمیں فخر ہے. عقیل کے چناؤ پر اتنا انتخاب کی منزل پر ہے تاکہ کوئی بعد میں نہ کہے کہ اس طریقے سے چلے گئے تھے، کسی کے دربار میں چلے گئے تھے، یا اسی طریقے سے ہمیں نہیں بتا دیا کہ دیکھو یہ عقیل کی منزل ہے، یہ عقیل کا مقام ہے. اور چوتھی منزل یہ کہ بتا رہے ہیں امیر المومنین کتنی بڑی میرے مولا کی خواہش ہے. اللہ اکبر، کوئی مرتبہ جان سکتا ہے. علی خواہش کر رہے ہیں کس سے؟ عقیل سے، کہ ایک ایسی بی بی کا انتخاب کرو، شجاع بی بی کا، کہ جس سے جو بیٹا پیدا ہو وہ کربلا میں حسین کے کام آ سکے. اور میرے مولا قیامت تک کے لیے اپنے محبوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب دیکھو شادی کے لیے کسی کو منتخب کرنا تو اس میں دو صفات ضرور دیکھ لینا، ایک علی کی ولایت، دوسرے حسین کا غم. حسین کا غم، یہ دونوں چیزیں دیکھ لینا، دونوں چیزیں دیکھ کر منتخب کرنا. ایسے کو منتخب کرنا جو گھر میں آئے تو ولایت علی کا چراغ دل میں روشن ہو اور غم حسین کی اولاد کو بھی تربیت دے سکے. طریقے سے پیغام دے رہے ہیں. یہ ہمارے لیے پیغام ہے میرے مولا کا، یہ ہمارے لیے سب ہے جناب پیغام ہے. اس طریقے سے پیغام علی دے رہے ہیں کہ منتخب کیا جناب عقیل. اور پھر کس بی بی کا انتخاب کیا گیا؟ جس بی بی کا انتخاب کیا گیا جناب فاطمہ کلابیہ. نام نامی درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ کا نام نامی اس میں گرامی فاطمہ، اور آپ کے والد ماجد جناب حزام ابن خالد ابن ربی ابن عامر ابن وحید ابن کلا، کہ جو نسل یہ شجاعوں کا شجاع افراد کا خاندان ہے. اور ان کی ماں جناب سمامہ یا سمامہ بنت عامر بنت سہیل بنت عامر، کہ جن کے نانا اور دادا جو ہے بہت شجاع افراد کا خاندان تھا. یہاں تک کہ بعض روایات میں بھی ملتا ہے کہ وہ بہادری اور شجاعت میں اس قدر زوراور تھے کہ یہ شہرہ فقط عرب تک محدود نہیں تھا بلکہ قیصر روم تک ان کی شجاعت کی دھوم پہنچی ہوئی تھی. اور جب کبھی بھی اس علاقے سے کوئی شخص قیصر کے پاس جاتا تھا تو وہ پوچھتا تھا کہ تم کس علاقے سے ہو، بیان کرتا تھا کہ میں فلاں قبیلے فلاں علاقے کا ہوں، تو وہ بیان پوچھتا تھا کہ عامر بن کلاب کو جانتے ہو؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں میں واقف ہوں تو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یہ شجاعت تو کی منزل تھی، اور یہ شجاعت کا مقام تھا. اور خداوند کریم کی طرف سے انتظام کہ شجاع خاندان سے منتخب کیا. اور پھر کس طریقے سے انتخاب ہوا؟ دیکھیے خداوند کریم کی منزل ہے. خدا جب منتخب کرتا ہے، جناب حزام کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ولادت
جناب ام البنین سے قبل آپ سفر پر ایک تشریف لے گئے. اس سفر میں ایک مقام پر آپ آرام کر رہے تھے, استراحت کر رہے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ گویا ایک بہت خوبصورت باغ ہے. اس خوبصورت باغ کو آپ آسمان کی طرف اٹھا کے خدا کی قدرت کا نظارہ کر رہے ہیں کہ کس قدر خوبصورت باغ ہے, کہ ایسے میں آسمان سے ایک قطرہ آب نیچے آیا. جناب حزام نے ہاتھ بڑھایا تو آپ کے سیدھے ہاتھ پر وہ قطرہ آب آ کر موتی بن گیا. وہ قطرہ آب آ کر موتی بن گیا. جناب حزام اس کو دیکھنے میں لگے ہوئے تھے کہ ایسے میں دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے. اس نے آ کر اسے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ گوہر آبدار یہ کیا ہے؟ کہا یہ موتی ہے. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اس کی قیمت سے نہیں آگاہ ہوں کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو سوار نے کہا کہ یہ اتنا قیمتی ہے, اتنا قیمتی ہے کہ خبردار درہم و دینار کے عوض اس کو ہرگز نہ بیچنا. یہ اتنا قیمتی ہے کہ اسے کوئی صاحب نصب ایسا لے کر جائے گا کہ جو تمہاری دنیا کو بھی روشن کر دے گا اور آخرت تک تمہاری آمد تک تم کو عزت و احتشام کا سبب بن جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو ایک بزرگ جو تعبیر یہ خواب سے آگاہی رکھتے تھے ان کے پاس گئے اور کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو اس نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تمہارے یہاں ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے, بیٹی تولد ہونے والی ہے, بیٹی پیدا ہوگی. اور یہ بات یاد رکھو کہ اس بیٹی کو کسی صاحب دولت صاحب حشم کے عقد میں نہیں دینا. تمہاری بیٹی کی نسبت ایک ایسی جگہ سے خداوند کریم بھیجنے والا ہے کہ شرف میں نہ اس سے پہلے کوئی گزرا ہے نہ اس کے بعد کوئی گزرے گا. یہ شرف و منزلت ہوگی اس ذات مقدسہ کی. نہ پہلے کوئی گزرا نہ ان کے بعد کوئی گزرے گا. جب حزام نے خواب دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر بیت الشرف پہ آئے ہیں تو ان کی زوجہ محترمہ جناب ثمامہ خاتون حمل سے تھیں, اور جب زمانہ حمل ختم ہوا تو خلاق عالم نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی, جس بیٹی کو دیکھ کر جناب حزام نے کہا کہ یقیناً یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. اور جناب ثمامہ خاتون بھی جناب ام البنین کی والدہ گرامی اپنے زمانے کی زہد و تقوی کی حامل. ابن اسیر اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ اس زمانے کے جو منتخب خواتین تھیں کہ جو اپنے کردار کی وجہ سے اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی, ان میں جناب ثمامہ خاتون بھی تھیں. اور یہی خاتون تھیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کی اس انداز سے تربیت کی, اس طریقے سے ماں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا. کیونکہ حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں صالح بیوی کا ہونا بھی خداوند کریم کی نعمت سے کم نہیں ہے. حضور ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں کہ خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں جب کسی بندے کو دنیا و آخرت کی تمام امور خیر عطا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے دل کو خشیت سے بھر دیتا ہوں. وہ خشوع کی منزل, خشیت سے اس کے دل کو بھر دیتا ہوں. اس کی زبان پر ذکر الہی کو جاری کر دیتا ہوں. اس کے بدن کو مصیبت میں صبر کرنے کا پیمانہ عطا کر دیتا ہوں, اور اس کو ایسی صالح بیوی عطا کرتا ہوں جو اس سے لنگی نسل کا سبب بھی بنے, اور جس کو دیکھ کر شوہر اپنی مصیبتوں کو پریشانیوں کو بھول جائے اور اسے راحت محسوس ہو. جو اس کے پیچھے اس کے گھر بار کی اس کی عفت کی حفاظت کرنے والی ہو تو ایسی بیوی نعمت سے کم نہیں ہے. حضور اکرم نے حدیث قدسی میں تو بہرحال خواب
جناب فاطمہ کلابیہ، ادھر حضرت عقیل جناب حزام کے گھر کی طرف چلے، حزام کے پاس آ رہے ہیں کہ امیر المومنین کا رشتہ پیش کریں۔ تواریخ میں ہے اس دن یا اس سے ایک دن پہلے جناب ملبنین نے خواب دیکھا۔ خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ گویا ایک بہت خوبصورت میدان ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، جس میں جا بجا میوے کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، بہت عالی شان آب و ہوا ہے، آسمان پر ستارے اور چاند رخشاں ہیں۔ کہ ایسے میں نے دیکھا کہ خوبصورت جوان ہے کہ جو 2 دھاری تلوار لیے ہوئے میری سمت آ رہا ہے، تلوار لیے ہوئے میری سمت آ رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں مگر مجھے ان کو دیکھ کر کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ جب ان پر نظر کڑی تو ایک قسم کی انسیت میں نے محسوس کی۔ وہ جب قریب آئے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر جو ستارے اور چاند موجود تھے، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میرے دامن میں آ گیا، دوسرا ستارہ ٹوٹا اور میرے دامن میں آ گیا، تیسرا ستارہ ٹوٹا اور میرے دامن میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ستارے تو آئے ہی تھے، ساتھ میں نے دیکھا آسمان سے قمر جدا ہوا ہے اور میرے دامن میں آ گیا، قمر دامن میں آ گیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی۔ اور جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا، جو تاریخ عرب سے واقف ہے، کہ جب کبھی بھی کوئی ایسا خواب دیکھتا تو جو لوگ تعبیر خواب کے ماہر ہوا کرتے تھے ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب خواب دیکھا ماں سے بیان کیا، ثمامہ خاتون لے کر خاتون کا جو بزرگ تھا اس کے پاس گئی اور بتایا یہ میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان قریب تمہارے لیے ایک رشتہ آنے والا ہے، اور بی بی تم نے جو یہ 2 دھاری تلوار کا خواب دیکھا ہے، تو 2 دھاری تلوار تو عرب میں فقط ایک شخص کے پاس ہے، فقط ایک ہی ہستی ہے عرب میں جو 2 دھاری تلوار رکھتا ہے۔ اس کے بعد 2 دھاری تلوار ہے، یہ خدا کا فضل و کرم ہے، اور اللہ کا عالم اس سے تمہیں 4 بیٹے عطا کرے گا، 4 بیٹے عطا کرے گا، 3 ستاروں کی مانند ہوں گے، اور چوتھا وہ ہے جسے قمر کہا جائے گا، قمر کی منزل پر ہوگا، قمر کے مقام پر ہوگا۔ یہ بات ہو رہی ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسے میں آپس میں آ کر ابھی گھر میں آئے ہیں، بات ہو رہی ہے کہ ایسے میں دق الباب ہوا، جناب عزام گئے آ کے استقبال کیا، کیا دیکھا؟ بنی ہاشم کے خاندان کا عزت و شرف، جناب عقیل موجود ہے، غیل ابن عبد المطلب موجود ہے، بڑی عزت سے استقبال کیا۔ ابو طالب کے بنی ہاشم کے خاندان کا، عبد المطلب کا، ابو طالب کا بیٹا میرے گھر، یہ میرے لیے عزت و شرف کا مقام ہے، عزت کا مقام ہے کہ عقیل آئے ہیں، گھر کے اندر لا کر لے گئے۔ بات تواریخ میں کہ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا 3 دن تک مہمان نوازی کرتے تھے، اس سے کچھ سوال نہیں پوچھتے تھے، یہ عرب کا دستور۔ تو بہرحال 3 دن تک مہمان رکھا، چوتھے دن پوچھا کہ آپ کے تشریف لانے کا میرے لیے عزت و شرف کا باعث بنا، لیکن آپ کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا آپ نے کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس رشتے کی کاشتکاری کروں، آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ نے پوچھا مگر کس کے لیے مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ تو کہا میں اپنے بھائی امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کے لیے رشتے کے طور پر۔ تاریخ بتاتی ہے یہ سننا تھا کہ حزام وہیں پر ہی سجدہ خالق میں جھک گئے، خداوندہ تیرا شکر ہے تو نے میرے گھر کو اس قابل سمجھا کہ علی کا رشتہ میرے گھر میں آئے۔ اللہ اکبر، علی کا رشتہ شرف کی منزل۔ اس کے بعد کہا کہ یقیناً یہ میری شرف کی منزل ہے، اگر آپ اجازت دیجئے تو میں اپنی بیوی سے اور بیٹی سے اس بات کا ذکر کر کے آؤں۔ حضرت عقیل نے کہا کہ یقیناً نہ بیان کریں۔ اور میں ابھی آئے تھے تو یہ جو خواب کا ذکر تھا، جہاں بھی حزام بیان کرتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا اور کمرے میں آنا چاہتا تھا کہ میں نے سنا اپنے کانوں سے کہ ماں بیٹی جو بیٹی نے خواب دیکھا تھا اس خواب کے متعلق
بیان کر رہی تھیں، ایک دوسرے سے بیان کر رہی تھیں. بیٹی نے یہ خواب دیکھا، ماں اس کی تعبیر کے متعلق دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی. یہ سننا تھا. جناب حضام تشریف لائے اور آ کر کہا میں تمہیں جو خواب میں خلاق عالم نے تمہیں شرف عطا کیا ہے میں تمہیں اس کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. خوشا نصیب ہو کہ اس گھر سے تیرے لیے رشتہ آیا ہے. تو یہ سبب بنا. خلاق عالم میں نے کہا جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس انداز سے انتخاب کیا جاتا ہے، اس انداز سے انتخاب کیا جاتا ہے. اور جناب ام البنین جب چلی ہیں، اللہ اکبر، ہماری جانیں فدا ہوں، ہماری جانیں فدا ہوں. جب پہنچی ہے بیت الشرف پہ تو سب سے پہلے سجدہ خالق کو ادا کیا، شکر خدا کو ادا کیا. خداوندا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ جس گھر میں فاطمہ زہرا، وہاں پر اس کنیز کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ شرف حاصل ہوا. جس میں رسول کی بیٹی ہو، فاطمہ زہرا ہو، یہ شرف حاصل ہوا ہے. اور تواریخ کے اندر ہے جناب زینب ام کلثوم نے استقبال کیا. امام حسن و امام حسین علیل تھے، بیمار تھے، گھر پہ آئیں. آ کر شہزادے کھڑے ہونا چاہتے تھے، روک دیا. شہزادوں کے بستر کے گرد جناب ام البنین نے 3 مرتبہ تلایا کیا، اپنے آپ کو شہزادوں پر سے صدقہ کیا. بچوں نے کہا اماں، تو کہا نہیں شہزادوں، ہاتھوں کو جوڑ کر ماں نہیں کہنا، میں کنیز بن کے آئی ہوں، فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں میں. یہ شرف ہے جناب ام البنین کا. اور کیا مقام جناب ام البنین کا، کوئی کیا جان سکتا ہے ام البنین ہے کیا. ام البنین جس طریقے سے بیٹا باب الحوائج ہے نا، یہ بیوی بھی باب الحوائج ہے. اور جناب اسد ہدایہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ جناب ام البنین کا اگر کوئی دسترخوان کرے اور وہاں پر منت مانے تو خداوند کریم اس کو کبھی رد نہیں کرتا ہے. اور انہوں نے واقعہ نقل کیا، کتاب بھی موجود ہے، کہ کربلا کے نجف اشرف کے رہنے والے کچھ مومنین، ان کا طریقہ تھا کہ جب حج سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو حج سے فارغ ہو جانے کے بعد جب مدینے جاتے تھے تو مدینے میں وہ جناب ام البنین کے نام کا دسترخوان کیا کرتے تھے. اور وہاں پر جو حجاج کرام آتے تھے ان کو شرکت کی دعوت دیا کرتے تھے اور تقسیم کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ آئے، انہوں نے اپنے بے طریقہ ایک جگہ پر انتظام کیا اور اس چیز کا انتظام کیا کہ کھانا بنایا جائے اور حجاج میں تقسیم کیا جائے، ان کو کھلایا جائے. کیسے میں جہاں پر یہ سامان رکھا ہوا تھا اس کے نزدیک ایک ناصبی تھا. وہ جب گھر سے آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا طریقہ ہے، ہم ایک ولیمہ کہہ لیں، عوض کر لیں، ہم یہ کر رہے ہیں اور یہاں سے کھانا بنائیں گے، کھانا بنا کر ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے. اور یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی حج سے فارغ ہو کے مدینے میں آتے ہیں تو حضور حضرت امیر المومنین کی زوجہ جناب ام البنین کے نام کا دسترخوان کرتے ہیں، مومنین کا کھاتے ہیں. یہ سن کر وہ انتہائی غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر اپنی زبان سے نازیبا الفاظ استعمال کیے، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے جو کھانے کا سامان تھا اس تمام سامان کو گرا دیا اور تمام چیزوں کو وہاں سے بالکل بوس کر دیا، سب جو چیزیں گرا دی. یہ دیکھنا تھا کہ وہ جو مومنین وہاں پر دسترخوان کیا کرتے تھے ان سب نے خداوند کریم سے دعا کی اور جناب ام البنین کے وسیلے سے کہ اے بیوی ام البنین، اگر آپ ام البنین ہیں، حاجت روا ہیں، تو بے شک آپ اس شخص کو بتا دیجئے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ام البنین کسے کہا کرتے ہیں. بیان کرتے ہیں کہ ابھی یہ دعا تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص جس نے یہ بے ادبی کی تھی اس کے پیٹ میں اس قدر درد ہوا کہ درد کے مارے تڑپنے لگا، اپنے پیٹ اور ہاتھوں میں درد کا بیان کرنے لگا. اس کو لے کر ہسپتال گئے. ہسپتال جانے کے کچھ ہی دیر بعد واصل جہنم ہوا. جب اس کے گھر والوں کو اس چیز کا پتہ چلا انہوں نے معافی تلافی کی. اور یہ جناب ام البنین کا خصوصیت کے ساتھ جو لوگ بے اولاد ہیں یا
کسی اور چیز کی آرزو رکھتے ہیں، خواہش ہے، بیمار ہیں، وہ اگر جناب ام البنین کا دسترخوان ان کے نام پر مومنین کو کھانا کھلائے تو خداوند کریم یہ اہل بیت کے سرور کا باعث ہوا کرتا ہے۔ اور جسے علماء نے لکھا، اور اس کے اندر کوئی بات نہیں کہ جب کبھی بھی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے اس کو نظر کریں روح جناب ام البنین کی طرف اور اس کے صدقے میں دعا طلب کریں، خداوند کریم آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ یہ صدقہ ہے اس در کا، کیوں کہ وہ بی بی وہ ہے کہ جس نے اپنے 4 جوان، کس کو کہتے ہیں ام البنین پتہ ہے آپ کو؟ کن کو کہتے ہیں ام البنین؟ کیا مرتبہ ہے ام البنین کا؟ یہ ام البنین وہ ہیں، یہ ام البنین وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے خادمہ کہا، شہزادوں میں آپ کی خادمہ ہوں، شہزادوں میں آپ کی خادمہ ہوں۔ اور ابو الفضل العباس کی عظمت جاننا چاہتے ہیں، آقا بہائی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے میں انہوں نے دیکھا جناب ام البنین کھڑی ہوئیں، جناب ام البنین کھڑی ہوئیں اور کھڑے ہو کے حسین ابن علی کے گرد چکر لگائے، حسین ابن علی کے گرد چکر لگائے۔ امام حسین نے کہا، اے اماں یہ آپ کیا عمل انجام دے رہی ہیں، عمل انجام دے رہی ہیں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ کہا اے آقا زادے، اے مولا، یہ میں خود نہیں کر رہی، یہ میں خود نہیں کر رہی، میرے بطن میں جو بچہ ہے نا وہ اس بات پر مجھے مجبور کرتا ہے۔ میرے آقا کی تعظیم کرو۔ یہ ہے عباس کی ماں اور یہ ہے ابو الفضل العباس۔ کون عباس؟ کون عباس؟ کہ جب 21 رمضان کو علی تمام بچوں کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دے چکے، بلایا، ایک ایک کو بلایا اور بلا کے ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، مگر ام البنین دیکھ رہی ہیں عباس، ہائے میرا عباس، عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا، حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ علی نے دیکھا ام البنین گریہ کر رہی ہیں، پاس بلایا، اے ام البنین ابھی میں زندہ ہوں، یہ گریے کا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، مولا آپ نے تمام بچوں کے ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیے، مولا میرا عباس، میرا عباس۔ علی نے کہا ام البنین تم نہیں جانتی عباس کا رتبہ کیا ہے، عباس کا مقام کیا ہے۔ یہ کہہ کے آواز دی، حسین ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ حسین آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، عباس کو بلایا، عباس ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا، عباس سے فرمایا امام اپنا سمجھنا، شبیر سے فرمایا غلام اپنا سمجھنا۔ سپرد کر کے گئے۔ ام البنین کو پتا ہے، ام البنین کو پتا ہے، بار بار مولا نے کہا ہے نا عباس یہ وقت نہیں ہے، عباس کربلا کے لیے مانگا تھا نا عباس کو۔ اور مومنین کتنے مواقع آئے، کتنے مواقع آئے، عباس جیسا جری جو 11 سال کے سن میں جنگ صفین میں رام بنا چکا ہو، مگر حسن کے جنازے پہ تیر برسائے جائیں، حسن کے جنازے پر تیر برسائے جائیں، عباس غیظ کی منزل پر تلوار نیام پر ہاتھ ہے، حسین نے روک دیا، نہیں عباس تمہیں تو کربلا کے لیے مانگا ہے، تمہیں تو کربلا کے لیے مانگا ہے عباس، اب عباس ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ منازل آئی، غیظ کی منزل پر ولید کے دربار میں گئے، مولا نے کہا عباس باہر کھڑے رہنا، ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو دربار میں آ جانا۔ دربار میں گئے، مروان نے ادھر کہا کہ حسین سے یا تو بیعت لے یا سر قلم کرتے، یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا کس کی مجال، حسین سے آواز کا بلند ہونا تھا۔ آگے آگے عباس، مولا حکم دیجیے۔
مولا نے ہاتھ پہ ہم لیا، نہیں عباس، نہیں عباس، تمہیں تو کربلا کے لیے مانگا ہے، تمہیں تو کربلا کے لیے مانگا ہے۔ اور یہی چیز ہے جناب ام البنین بار بار یاد دلاتے رہتی ہیں، عباس بابا نے کس دن کے لیے مانگا تھا، عباس بابا نے کس دن کے لیے مانگا تھا عباس۔ یہاں تک کہ ارباب اعضاء جب 28 رجب کو قافلہ چلنے لگا، حسین کی سواری روانہ ہو گئی، ایسے میں حسین ابن علی نے دیکھا کہ کوئی ضعیفہ ہے کہ جو گردن کو جھکائے قافلے کے پیچھے چلی آ رہی ہیں۔ عباس سے کہا، عباس دیکھو کون بی بی ہے، عباس یہ کون بی بی ہے؟ عباس گئے، آ کر خبر دی، مولا یہ میری ماں ام البنین ہے، اگر اجازت ہو مولا میری ماں مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کہا جاؤ عباس، جاؤ عباس، ماں کیا کہنا چاہتی ہے؟ عباس آئے، ماں کے قدموں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کو جوڑا، والدہ گرامی کیا کہنا چاہتی ہیں اماں؟ قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ ام البنین نے فقط اتنا کہا، عباس میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، عباس یاد ہے نا بابا نے کس دن کے لیے مانگا تھا؟ عباس ایک اور وصیت ہے، عباس تمہیں پتا ہے اس قافلے میں کون ہے؟ اس قافلے میں رسول کی نواسی زینب ہے، اس قافلے میں ام کلثوم ہے، عباس ان کے پردے کا خیال رکھنا، مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ بس ارباب اعضاء آپ کی زحمتیں تمام ہوئیں، 2 جملے اور آپ کے لیے دعا۔ کسے کہتے ہیں ام البنین پتہ ہے؟ کسے کہتے ہیں ام البنین؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچ چکا، جناب ام البنین کو پتا چلا میرا عباس مارا گیا، میرے بیٹے قتل ہوئے، جناب ام البنین کا یہ طریقہ تھا، ایک لکیر کھینچتی، کہتی یہ عبداللہ کی قبر ہے، اسے مٹا دیتی، دوسری لکیر کھینچتی، یہ عمران کی قبر ہے، اسے مٹا دیتی، ایک اور لکیر کھینچتی، کہتی یہ میرے عباس کی قبر ہے، اسے مٹا دیتی، کہتی نہیں میں اپنے بچوں کو نہیں رہوں گی، ارے میرے بچے نثار ہو گئے، فاطمہ کا لال، نبی کا نواسا حسین۔ بس ارباب اعضاء 2 جملوں کی زحمت تمام ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں ام البنین؟ بعد واقعہ کربلا مروان ابن حکم بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن جنت البقیع کی طرف سے گزر رہا تھا کہ میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی صدا آئی۔ کوئی بی بی تھی جو بڑے درد کے ساتھ رو رہی تھی، بڑے درد کے ساتھ ماتم کر رہی تھی۔ میں نے کانوں کو لگا کر سنا، وہ بی بی جو کہہ رہی تھی اے عباس کاش تیرے بازو نہ قلم ہوتے، میرا حسین بچ جاتا۔ بیویاں زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادر نہ چھینی جاتی۔ ہائے عباس، ہائے عباس، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔